أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صلوات. عزیزان محترم، آج اور کل کے 2 گھنٹوں پر مشتمل اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ انعام کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورے کی 153ویں آیت ہے. پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بس اور بس میرا ہی راستہ سیدھا ہے. صراط مستقیم کسی اور کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو میرے پاس ہے، اگر ہے تو میرے پاس ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو دیکھو تم اسی راستے کی پیروی کرنا، اسی راستے کا اتباع کرنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دنیا والوں نے جو راستے بنائے ہیں ان کا اتباع اور ان کی پیروی نہ کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دنیا والوں کے راستے کی طرف چلے گئے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے جو تم تک پہنچانا چاہ رہا ہے. اگر تم اس کے راستے پر آ گئے تو لعلکم تتقون، صاحبان تقوی بن جاؤ گے. پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت ہی نوجوان دوست بھی سامنے بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کوئی چیز تو ہوگی نا. تو اب ذرا صراط مستقیم سمجھ لو پھر میں آگے بڑھوں گا. دیکھو اس دنیا میں کسی کو دوام نہیں ہے، لوگ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں. دولت کو دوام نہیں ہے، دولت آتی ہے دولت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر دولت ختم نہیں ہوتی تو اسے استعمال کرنے والا انسان ختم ہو جاتا ہے نا. تو ہر انسان کو یہ علم ہے اور ہر انسان کو یقین ہے کہ اسے فنا ہو جانا ہے.
اس کے باوجود کون سا ایسا انسان ہے جس میں یہ تمنا نہ ہو کہ میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں؟ دیکھو ابھی کوئی آیت یا کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی تو تمہیں میں کامن سینس سے متصل کرنا چاہ رہا ہوں. ہر انسان میں یہ تمنا ہے کہ جب وہ آ گیا ہے دنیا میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہے. رہتا نہیں ہے لیکن تمنا یہی ہے کہ ہمیشہ رہے. اچھا تو جب کسی شے کو دوام نہیں ہے، کوئی شے رکتی نہیں ہے اس دنیا میں، تو کوئی شے تمہارے ذہن میں آتی ہے کہ جو رکتی ہو؟ وہ فقط ایک شے ہے اور وہ ہے اللہ کی سلطنت. ڈیفرنٹ طریقے سے بات کر رہا ہوں تو آرام سے سننا. اللہ کی سلطنت کو دوام ہے، اللہ کی سلطنت ختم نہیں ہوتی. اچھا تو اب ہم ہیں فانی، وہ ہے نہ ختم ہونے والا باقی. تو اگر اس کے قریب پہنچ گئے تو تم بھی باقی ہو جاؤ گے. تو یہاں سے وہاں تک جانے کے راستے کا نام ہے صراط مستقیم. بڑے لکھے لوگ ہیں، آپ لکھا تشریف لے آئے تو اپنی گفتگو ہوگی. اور محمد وآل محمد بلند سے بلند در سلوات. فنا سے بقا کی طرف جانے کا نام ہے صراط مستقیم. اس سے قریب ہونے کا نام ہے صراط مستقیم. اچھا بھائی قریب ہونا، میں آپ سے قریب ہوں، آپ مجھ سے قریب ہیں. دیکھو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، نماز پڑھتے ہو قربتاً الی اللہ، نیت یہی ہے نا. اگر اس نیت کے بغیر نماز ہو، نماز بیکار ہے، باطل ہے. قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھتے ہو. روزہ رکھتے ہو قربتاً الی اللہ، حج کرتے ہو قربتاً الی اللہ. تو تم اللہ سے قریب ہونا چاہ رہے ہو نا. اچھا بھائی میں جتنا تم سے قریب ہوں تم بھی مجھ سے اتنا ہی قریب ہو. میرے اور تمہارے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 2 گز کا ہے، تو میں تم سے 2 گز کے فاصلے پہ ہوں. تو کیا تم مجھ سے 3 گز کے فاصلے پہ ہو؟ بے سوال ہے. 2 ہی ہے نا. اب یہ تو بچے بھی گردن ہلا رہے ہیں اور ہلانے والی بات ہے. دیکھو کبھی کبھی دین کو ایسے سمجھو جیسے میں عرض کر رہا ہوں. تو 2 گز کے فاصلے پر تم ہو مجھ سے اور 2 گز کے فاصلے پر میں ہوں تم سے. جتنا فاصلہ میرا ہوگا تم سے اتنا ہی فاصلہ تمہارا ہوگا مجھ سے. یہ طے ہو گئی نا بات. اب اللہ کے لیے طے کرو. اللہ کہتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. ہم ہر انسان سے اس کی رگے گردن سے زیادہ قریب ہے. تو وہ تم سے اتنا زیادہ قریب اور تم اتنے دور کہ ساری زندگی قربتاً اللہ کہتے ہوئے گزر گئی. سمجھ رہے ہو اس فلسفے کو؟ اگر اس فلسفے کو سمجھ رہے ہو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. تو اب یہ جو میں نے ناپا ہے 2 گز کا فاصلہ، کہ میں ہوں تم سے 2 گز کے فاصلے پر، تم ہو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر. یہ مادی فاصلہ ہے، یہ مادی فاصلہ ہے. اور وہ ہے روحانی فاصلہ. وہ تم سے اتنا قریب کہ رگے گردن سے زیادہ قریب اور تم اتنے دور کہ زندگی گزر گئی قربتاً الی اللہ کہتے ہوئے اور اب بھی نہیں معلوم کہ قریب ہوئے یا نہیں. تو اب کیسے معلوم ہو کہ ہم قریب ہوئے یا نہیں؟ بس ایک ہی طریقہ ہے، جو اس کے قریب ہیں ان سے قریب ہو جاؤ. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. اس کو 2 ہی گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ آج کا اور 1 گھنٹہ کل کا، اور اس آئے مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں میں. تو ان ھذا صراطی مستقیما، صراط راستہ مستقیم سیدھا. 23 مقامات پر آواز دی میرا راستہ سیدھا ہے، اور 5 مرتبہ دن میں کہتے ہو، ہر نماز میں 2 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. تو جب راستہ سیدھا ہے تو اس راستے کی ہدایت کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ راستہ سیدھا ہے. تو ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، دیکھو اس راستے کا اتباع کرو. یہی تو لانا چاہ رہا تھا اپنے سارے سننے والوں کو، راستے کا
اتباع کرو. اتباع کے معنی جانتے ہو؟ پیروی کرنا. ہاں بالکل صحیح ترجمہ ہے. اب بچے بھی سمجھ رہے ہیں اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنا. اطاعت کے معنی بات پر عمل کرنا. رک کے سننا، یہ دونوں لفظ قرآن نے دیے ہیں. اطاعت کے معنی بات کو مان لینا، بات پر حکم پر عمل کرنا، یہ ہے اطاعت. اور اتباع کے معنی جیسا وہ کر رہا ہے ویسا کرنا. ٹھیک ہے، بات پہنچ رہی ہے نا؟ اگر پہنچ رہی ہے تو یہی میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. پورے قرآن میں جہاں پروردگار عالم کی اطاعت کا حکم ہے وہاں میرے رسول کی اطاعت کا حکم ضرور ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت میں توجہ رہے، اتباع کے معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. اطاعت میں جہاں خدا کی اطاعت کا حکم ہے وہیں رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے. لیکن اتباع میں جہاں رسول کی اطاعت کا حکم ہے کہ اتباع کرو، وہاں خدا کا تذکرہ ہے ہی نہیں. تم پوچھو گے نا کہ یہ ہوا کیا؟ بھائی اتباع ہے عمل کا، خدا سامنے آ کے تو عمل کروا ہی نہیں سکتا نا. سنتے چلو، اس لیے کہ ابھی میں تمہیدیں استوار کر رہا ہوں اور ان تمہیدوں سے مجھے آگے کام لینا ہے. تو اتباع میں، اطاعت میں، بھائی جملہ سننا اور اس جملے کو ذہن میں رکھنا. اطاعت میں خدا کے ساتھ میرا محمد شریک ہے، لیکن اتباع میں میرا محمد لا شریک ہے. اب اگر اتباع ہوگا تو فقط محمد کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. آواز دی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں، اَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کے پیچھے چلو. تم راستے پر چلتے ہو یا راستے کے پیچھے چلتے ہو؟ آیت میں کیا ہے؟ اَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ تمہیدیں ذرا اپنے ذہن میں محفوظ کر لو، پھر لطف گفتگو ہے اور لطف سماعت ہے. اَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرے راستے کا اتباع کرو. اتباع کے معنی ہے پیچھے چلنا. تو کیا راستے کے پیچھے چلتے ہیں؟ راستے پر چلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ صراط مستقیم کوئی ذات ہے جس کے پیچھے چلنے کا پروردگار حکم دے رہا ہے. بھائی اسی لیے قرآن مجید نے آواز دی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کا اتباع کرو. اب سمجھ میں آیا کہ جو صراط مستقیم ہے وہی محمد ہے اور جو محمد ہے وہی صراط مستقیم ہے. میں ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اور دیکھو، اگر تم پڑھے لکھے نہ ہوتے تو میں بات کو سطح عمومی سے بلند نہ کرتا. میں نے آج شعوری طور پر جان بوجھ کر بات ذرا سی سطح عمومی سے بلند کی ہے. قرآن مجید کے کچھ پیغامات ہیں جو میں چاہ رہا ہوں، ان لفظوں میں پوشیدہ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے سننے والوں تک منتقل کر دوں. تو اب یہاں رکے رہنا، یعنی جو صراط مستقیم ہے وہی محمد ہے اور جو محمد ہے وہی صراط مستقیم ہے. لفظ دو ہے، ذات ایک ہے. بھائی یہی سبب ہے، بھائی سننا خدا کی قسم اور اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا. یہی سبب ہے کہ ایک صحیح کتاب میں ایک صحیح روایت لکھی ہوئی ہے. اب تم پوچھو گے نا صحیح کتاب اور صحیح روایت؟ جن علماء نے تحقیق کی ہے کہ کون سا راوی جھوٹا تھا کون سا راوی سچا تھا، انہوں نے چیک کرنے کے بعد سچے راویوں سے روایت لی ہے. بہت پڑھے لکھے ہو نا، بہت پڑھے لکھے ہو. علماء نے تحقیق کی کہ کون سا راوی سچا ہے کون سا راوی جھوٹا ہے. اس نے علماء نے سچے راویوں کی روایتیں لے لی، جھوٹے راویوں کی روایتیں چھوڑ دی. ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ اس زمانے کے سارے ہی سچے ہیں. ہم تو آج تک یہی سمجھتے آئے تھے نا کہ اس زمانے کے سارے ہی سچے ہیں. لیکن علماء نے فیصلہ کیا کچھ سچے ہیں کچھ جھوٹے ہیں. تو سچے راویوں کی روایت، کوئی بزرگ توریت کا نسخہ لے کے آ گئے، پیغمبر اکرم کی خدمت میں کچھ ورق اور توریت سنانے لگے. یعنی نگاہ ہے توریت کے ورق پر، پیغمبر اکرم کے چہرے پہ نگاہ نہیں ہے، سنا رہے ہیں. اتنے میں کوئی اور آ گئے، انہوں نے رسول کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار دیکھے، رحمت للعالمین کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار.
انہوں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، رسول کو تورات سنا رہے ہو اور رسول ناراض ہو رہے ہیں۔ اس نے گھبرا کے انہیں اوراق کو رکھ دیا۔ ایک مرتبہ رسول نے نگاہ غیظ سے اس کی صورت دیکھی، جاؤ صحیح کتابوں میں روایت دیکھو، اگر نہ ملے میرا گریبان تھام لینا۔ نگاہ غیظ ڈالی میرے نبی نے اور کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ یہ تم میرے سامنے تورات پڑھ رہے ہو، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو میرا اتباع کرتا، کسی اور کا نہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ لو کانا موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، میں وہ ہوں کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے، میرا اتباع کرتے، کسی اور کا نہ کرتے۔ محمد وہ ہے کہ موسیٰ اس کی امت میں آ جائے۔ نبی نے کیا کہا؟ بھئی تم سے بہتر اس جملے کو کون سمجھے گا؟ نبی نے کیا کہا؟ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے، کسی اور کی امت میں نہ ہوتے۔ تو بھائی موسیٰ نہیں ہے لیکن آج عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں، الیاس زندہ ہے یا نہیں، خضر زندہ ہے یا نہیں، اور میرے محمد کی امت میں ہے یا نہیں؟ تو مجھے سوال کرنے دو کہ جس نبی کی امت میں معصوم انبیاء موجود ہوں، کیا اس امت کی رہنمائی مدرسے کے شیخ الحدیثوں کو دے دی جائے؟ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ آرام سے سنتے چلنا۔ اچھا بھائی، تو اتباع ہے محمد کا، اتباع ہے محمد کا۔ اچھا بھائی اب ایک جملہ سنتے جاؤ، کبھی کبھی ویسے بولتا ہوں اور آج میں بالکل بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ موڈ میں بول رہا ہوں۔ تمہاری جو پوری زندگی ہے نا، پوری اپنی زندگی کو ناپ کے دیکھ لینا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، یا قول ہے یا عمل ہے۔ تیسری اگر کوئی چیز ہو تو تم بتلا دو۔ بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہو، عمل ہے، سمجھ رہے ہو، عمل ہے، سانس لے رہے ہو، عمل ہے، واپس جاؤ گے اپنے گھر، عمل ہے، کھانا کھاؤ گے، عمل ہے، سو جاؤ گے، عمل ہے، بھئی یہی ہے نا، اور قول ہے۔ اس سے باہر کوئی چیز ہے؟ اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انسان کی پوری زندگی میں کیا چیزیں ہیں؟ دو، یا قول ہے یا عمل۔ توجہ رہے، یا قول ہے یا عمل ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی میں جب نعوذ باللہ گناہ کرتا ہوں تو یا قول کا گناہ ہے یا عمل کا گناہ ہے؟ بھئی بتاؤ، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت ہے؟ یا بات کر کے گناہ کرے گا یا کام کر کے گناہ کرے گا؟ تو انسان یا بات کرتا ہے یا کام کرتا ہے، تیسرا کوئی کام نہیں ہے انسان کا۔ تو پوری زندگی یا عمل یا قول۔ طے ہو گئی بات؟ بھئی اب سننا جملہ، سورہ یونس، قرآن مجید کا 10واں سورہ، اور اس سورے کی ایک چھوٹی سی آیت تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے، رسول کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ایتے بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا رسول اللہ ہمیں اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن دے دیں، ہمیں اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن دے دیں، او بدل ہو، اور اگر آپ کا اصرار ہے کہ ہم اسی قرآن کو لے لیں تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں۔ اس بھرے ہوئے مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ قرآن تو ہمیں چاہیے مگر یہ قرآن نہیں چاہیے، ہمیں دوسرا قرآن دے دیں۔ یہ کیا یہودی کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہودی تو رسول کو رسول مانتے نہیں۔ دیکھو مجمع ادھر سے بول رہا ہے کہ مسلمان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے، قرآن چاہیے، لیکن یہ نہیں دوسرا قرآن دے، اور اگر یہی قرآن دینا ہے تو اس میں ہماری مرضی کے مطابق تھوڑی سی تبدیلی کر دیں۔ تو زمانے، بھائی آیت ہے قرآن کی، زمانے رسول میں ایسے تھے جن میں قرآن کو بدلنے کا مزاج تھا۔ دیکھو بہت نازک مرحلے فکر ہے اور بڑے عجیب و غریب مرحلے تک تمہیں لے آیا ہوں، بہت عجیب و غریب مرحلے تک۔ یا رسول اللہ ایتے بقرآن غیر ھذا، اللہ کے رسول دوسرا قرآن دے دیں ہم لے لیں گے، او بدل ہو، یا اسی کو بدل دیں ہم لے لیں گے۔ تو ان میں قرآن بدلنے کا مزاج تھا۔ اب اگر رسول اکیلا قرآن دے کے جاتا تو وہ رسول کے بعد بدل دیتے،
اسی لیے رسول نے طے کیا کہ اکیلا قرآن نہیں چھوڑوں گا، ادھر خاموش قرآن ہوگا، ادھر بولتے ہوئے آل محمد ہوں گے۔ بات تو پہنچ رہی ہے نا، آرام 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 سے سنتے جاؤ۔ اور یہ دلیلیں ہیں، خطابت نہیں ہے، اور ان دلیلوں کو اگر تم نے ذہن میں محفوظ کر لیا تو خدا کی قسم یہ دلیلیں بہت کام آئیں گی تمہیں۔ اچھا، ایت بے قرآن، اتباع پہ واپس جانا ہے، اتباع پر۔ ایت بے قرآن غیر ھذا، اللہ کے رسول یہ قرآن تو نہیں چاہیے، اور بدل ہو یا اسی میں سے کوئی بات ہماری مرضی کے مطابق بدل دیں۔ قل، حبیب ان سے کہہ دے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائے نفسی، میری کیا مجال کہ میں قرآن میں اپنی مرضی سے ایک لفظ ہی بدل دوں۔ قرآن سمجھ میں آیا؟ قرآن سمجھ میں آیا؟ میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے قرآن میں ایک لفظ بھی بدل سکوں، میری مجال نہیں ہے۔ میں ان اتبعو الا ما یوحی الیہ، میرا کام تو یہ ہے کہ جو وحی آئے اس کا اتباع کروں۔ تو ہم محمد کا اتباع کریں، محمد وحی الہی کا اتباع کرے۔ میرے جملے کو یاد رکھنا، میرا محمد جو کرے وہ وحی الہی۔ سن رہے ہو بھائی؟ یہی تو لانا تھا بھائی۔ اگر رسالت پہ اختلاف نہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی مقام رسالت کی وضاحت کی؟ بھائی یہی تو منزل ہے اختلاف کی۔ ہم گناہ کریں، ثواب کریں، اچھا کریں، برا کریں، ہمارا عمل ٹھیک ہے نا، لیکن رسول کا عمل وحی الہی۔ طے ہو گئی بات۔ ہم جھوٹ بولیں، سچ بولیں، ہنسی کی بات کریں، غمی کی بات کریں، یہ ہمارا مزاج۔ رسول کا ہر قول وحی الہی۔ تم پوچھو گے نا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 53واں سورہ، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ بات ہی نہیں کرتا اپنی خواہش سے، جو بولتا ہے وہ وحی الہی۔ بھائی توجہ رہے، میں یا بولنے میں گناہ کرتا ہوں یا کرنے میں گناہ کرتا ہوں، اس کا کرنا بھی وحی الہی، اس کا بولنا بھی وحی الہی۔ جس کی پوری زندگی وحی الہی ہو، اس میں غفلت اور ہذیان کہاں سے تلاش کرو گے؟ پہنچ رہی ہے بات؟ دیکھو بہت آرام سے چلنا، آج میرے ساتھ بہت آرام سے چلنا۔ اچھا، تو رسول جو کرے وہ وحی الہی، رسول جو کہے وہ وحی الہی۔ بس ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں نہ غفلت ہوگی، نہ سہو ہوگا، نہ نسیان ہوگا، نہ ہذیان ہوگا، نہ کسی لفظش کا شائبہ ہوگا، نہ کسی خطا کا امکان ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جو کرے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر یاد کرو سورہ یونس، میرا نبی جو کرے وہ وحی الہی، یعنی لفظ بدل دوں تاکہ یہ نوجوان جو دوست جو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں ان تک آج کا ایک پیغام پہنچ جائے۔ رسول جو کرے وہ وحی الہی، ٹھیک ہے نا۔ لفظ بدل رہا ہوں، رسول نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ رسول کا کرنا اللہ کا کرنا ہے، رسول نے نہیں کہا، اللہ نے کہا۔ بھائی توجہات مبذول رہے، تو رسول جو کرے وہ اللہ کا عمل، رسول جو کہے وہ اللہ کا قول۔ ایک دن میرے رسول نے دونوں جمع کر دیے، کرنا بھی کہنا بھی۔ ہاتھ سے اٹھا کے کام کیا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو۔ توجہ رہے، نہیں بھائی، اب میں وہ جملہ جو نوجوانوں تک منتقل کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ جملہ تو ہدیہ کر دوں۔ رسول نے ہاتھ سے اٹھایا، عمل کیا، زبان سے کہا من کن تو مولا ہو،
قول دے دیا. تو اب تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ رسول نے علی کو مولا بنا دیا. ابھی ہم نے طے کیا جو کہے وہ اللہ نے کہا, جو کرے وہ اللہ نے کیا. رسول نے نہیں اٹھایا, اللہ نے اٹھایا, اور اللہ نے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. آرام سے سنتے چلو, اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے فکر پہ تمہیں لے آیا ہوں. تو اب سیکوینس کو قائم کرو گے ذہن میں, تسلسل کو. رسول اتباع کرے وحی الہی کا, ٹھیک, ہم اتباع کریں رسول کا, یہ طے ہو گیا. اب اگر رسول چلا جائے, دیکھو آج میں کچھ آیتیں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور وہ آیتیں گن کے ذہن میں رکھ لینا. اب اگر رسول چلا جائے تو کیا اجماع کے ذریعے رسول کی جگہ پور کر دیں, شورا کے ذریعے کریں, کسی کو لا کے بٹھا دیں؟ نہیں. سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ اور آیت کا نشان 108. خدا کی قسم جا کے دیکھنا, اس آیت مبارکہ کو جا کے دیکھنا. قول, اس آیت کا آغاز بھی قل سے ہے. قل کے معنی کہہ دے. قل ھذہ سبیلی, رسول کہہ دے کہ یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. ھذہ سبیلی, یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. محمد سمجھ میں آیا بھائی؟ توجہ رہے, محمد قدم رکھتا جائے دین بنتا جائے. اور حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت اللہ العالمین بآواز بلند نعرہ صلوات. یہ ہے وہ نازک منزل جہاں اپنے سارے سننے والوں کو لے کے آ گیا. رسول کے بعد کیا ہو, یہی ہے نا. قول ھذہ سبیلی. دیکھو حدیث کی طرف نہیں جا رہا ہوں میں, آیت ہدیہ کر رہا ہوں. رسول کہہ دے کہ یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ, ٹھوک بجا کے بلا رہا ہوں, سوچ سمجھ کے بلا رہا ہوں. انا, میں بلاؤں گا. ومن اتبعنی, اور جو میرا مکمل اتباع کرے وہ بلائے گا. ہر ایرے غیرے کو بلانے کا حق نہیں ہے. پہنچ گئی بات بھائی؟ یہی سے تو میں آگے لے جاؤں گا. انا ومن اتبعنی, ہدایت کا حق یا میرا ہے یا جو میرا مکمل اتباع کرے, ہدایت کا حق اس کا ہے. بھائی توجہات مبذول رہے. میں نے اتباع سمجھ گئے, پیچھے چلنا. بھائی توجہ رہے, اتباع کا معنی پیچھے چلنا. تو یا تو ہدایت میں کروں گا اور میرے بعد ہدایت کرے گا جو میرے پیچھے چلے, مکمل زندگی میرے پیچھے چلتا رہے. اسے کہتے ہیں اتباع کرنا. میں نے حیات الحیوان دمیری میں ایک جملہ دیکھا تھا. علامہ دمیری عالم اسلام کے بڑے محقق ہیں, ان کی کتاب ہے حیات الحیوان. جانوروں کی زندگیوں پر حدیثیں جمع کی انہوں نے. نبی کی نگاہ دیکھ رہے ہو, ہر جانور کے سلسلے میں نبی اکرم کی زبان مطہر سے جو حدیثیں آئی ہیں انہوں نے چیپٹر وائز جمع کر دیا ہے. ہاتھی کے سلسلے میں, گائے کے سلسلے میں, بھینس کے سلسلے میں, اونٹ کے سلسلے میں, اونٹنی کے سلسلے میں روایتیں جمع کی ہیں. علامہ دمیری کی اس کتاب میں حیات الحیوان میں اونٹ کا چیپٹر پڑھ رہا تھا. تو جب میں پڑھتے پڑھتے اونٹنی پہ پہنچا تو علامہ دمیری نے لکھا, بھائی توجہات مبذول رہے, علامہ دمیری نے لکھا کہ اونٹنی اور اونٹنی کے بچے میں دوہرا ربط ہے. اگر اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کا بچہ جا رہا ہو اور وہ رک جائے کسی سبب سے تو ماں اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک وہ بچہ اس کے پاس نہ آ جائے. اور اگر اونٹنی کو علم نہ ہو وہ نکل جائے اور تم بچے کو پکڑ لو تو وہ اچھل کر کود کر جان کو چھوڑا کر بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلا جائے گا. سن لیا تمہیں؟ دوہرا رشتہ ہے نا. ماں رک کے پکار لیتی ہے اور اگر ماں نہ دیکھ سکے تو بچہ کود کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے. خدا کی قسم میں نے ذاتی تجربہ کیا. خواجہ کمیر صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا کراچی سے لاہور آ رہا تھا اور راستے میں ایک ریوڑا تھا اونٹوں کا. ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا, یہ ابھی 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے. میں نے ان چرواہوں سے کہا کہ بھئی یہ بچہ میرے قریب لاؤ. گاڑی روک لی, قریب لاؤ. وہ گئے, انہوں نے بچے کو پکڑا. ماتا تھا دور چلی گئی تھی. یہ ذاتی گواہ ہے, خواجہ صاحب گواہ ہے اور میں جو بیان کر رہا ہوں خود میں گواہ ہوں. بچے کو پکڑا
اور چاہا کہ وہ کار کے پاس لائیں. بچہ اکڑ کے اسی مقام پہ کھڑا ہو گیا اور ماں دور کھڑی ہو گئی. اس نے چرواہے نے اپنی زبان میں کہا یہ مر جائے گا مگر ماں کو چھوڑ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا. اگر آنا ہے تو بچے کے پاس آ جائے. بچہ آپ کے پاس نہیں آئے گا, مر جائے گا مگر نہیں آئے گا. بھائی یہ جملہ پڑھنے کے بعد مجھے علی کا وہ جملہ یاد آ گیا, کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ. میں اپنے محمد کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. میرے علی نہج البلاغہ میں یہ جملہ آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ. میں بچپنے میں اپنے نبی کے پیچھے ویسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. مکمل اتباع کس نے کیا؟ اور آیت سورہ یوسف کی کیا تھی کہ جو مکمل اتباع کرے اسے اپنا جانشین بنا دے, اسے حق ہدایت دے دے. بھائی کنکلوڈ کرنا بڑے نازک مرحلے ہیں اور آج میں نے چاہا کہ اپنے سننے والوں کو روکوں فقط آیات پر, لیکن روکے رہنا. اگر مجھے اپنی گفتگو پر اعتماد نہیں ہے, اپنی خطابت پر, اپنے الفاظ پر اعتماد نہیں, لیکن تمہاری فہم و فکر پر اعتماد ہے. اس لیے میں نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے, اور اگر یہ مسئلہ پہنچ گیا تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آیت نے کیا کہا؟ جو نبی کا مکمل اتباع کرے ہدایت کا حق اس کا ہے. اور علی نے کہا, بھائی توجہ رہے, علی نے کہا کہ میں ہوں مکمل اتباع کرنے والا. چلو نہ مانو تھوڑی دیر کے لیے علی کا قول, اس لیے کہ تم علی کی ہر بات تو مانتے نہیں ہو. یہ جملہ پہنچ گیا. اگر پہنچا ہوتا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں تھی. بھئی ہم تو وہ ہیں کہ علی کی ہر بات مانتے ہیں اور قیامت تک مانیں گے چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے. تو یہ جو میں نے کہا کہ تم تو علی کی ہر بات نہیں مانتے, تو مخاطب تم ہو, مراد کچھ اور ہے. تو نہ مانو علی کی بات, لیکن اللہ کی بات تو مانو گے نا. اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو تم نے کئی ہزار مرتبہ سنی ہوگی, اور اگر وہ آیت پہنچ گئی تو اب یہاں سے میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. وَأَنذِرْ سورہ شعراء 26واں سورہ قرآن کا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب, بھائی توجہ رہے, حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا, اور بلانے کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دے. وَغْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور مومنین میں سے جو تیری مکمل پیروی کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. میں نے فقط آیت کا ترجمہ کیا ہے, میں نے فقط آیت کا ترجمہ کیا ہے, اور جا کے دیکھ لو مترجمین نے یہی ترجمہ لکھا ہے. یعنی وغفظ, جھکا دے, جناح کا, اپنے کندھوں کو, لمن اتبعک من المومنین, مومنین میں سے جو تیرا مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. تو جو, بھائی توجہ رہے, مومنین میں سے جو تیرا مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. جس کے لیے رسول کا کندھا جھکا وہ مکمل اتباع کرنے والا, اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کا جانشین. طے ہو گئی نا بات, طے ہو گئی. پھر سننا, جس کے لیے رسول کا کندھا جھکا وہ مکمل اتباع کرنے والا, اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کا جانشین. تو مسئلہ کل اتنا ہے کہ رسول کا کندھا جھکا کس کے لیے. تو تاریخ سے نہ پوچھنا, میدان مکہ میں علی کو بت توڑتے ہوئے دیکھنا, رسول کو کندھا جھکاتے ہوئے دیکھنا. عجیب مرحلہ فکر ہے. میں نے بڑی زحمت دی اپنے سننے والوں کو, لیکن جس مرحلے پر لایا ہوں اسی مرحلے پر تو اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں. کندھا کس کے لیے جھکا؟ فتح مکہ کے دن بتوں کو توڑتے وقت علی کے لیے رسول نے کندھا جھکایا.
بھائی توجہ رہے. ابھی تم استدلال کو ذہن میں رکھنا کہ رسول جس کے لیے کندھا جھکا دے وہ مکمل اتباع کرنے والا, اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کے بعد رسول کا جانشین. تو اب ہمیں صرف اتنا ہی تو دیکھنا ہے نا کہ رسول نے کندھا کس کے لیے جھکایا. تو فتح مکہ کے دن کندھا جھکا ہے علی کے لیے, اور عید کے دن ناقہ بننے کی صورت میں کندھا جھکا ہے حسنین کے لیے. کسی چوتھے کے لیے رسول نے کندھا نہیں جھکایا. یا علی کے لیے جھکا یا حسنین کے لیے جھکا. یہ ہے مکمل اتباع کرنے والے, رسول کی مکمل پیروی کرنے والے. کون؟ یا علی یا حسن یا حسین. اور اب قرآن نے آواز دی والسلام علی من اتبع الہدی. جو مکمل پیروی کرے, جو مکمل اتباع کرے, اس پر اللہ کا سلام ہو. تو اب ان تینوں کو رضی اللہ نے کہنا, ہمیشہ علیہ السلام کہہ کے یاد کرنا. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. لیکن اب تو آیا ہوں میں اس مرحلہ فکر پر. تم جانتے ہو کہ میرا مشن ہے کہ میں مقام رسالت کی تشریح و تفسیر بیان کروں. اب میں روک رہا ہوں, عمل میں اتباع کرو, قول میں اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا, سورہ انفال 8واں سورہ قرآن مجید کا اور 24ویں آیت قرآن مجید کی, سورہ انفال کی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں اور پورا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں, ترجمہ جا کے دیکھ لینا. 8واں سورہ 24ویں آیت. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, استجیبوا للہ, اللہ پکارے لبیک کہو. ولی رسول, رسول پکارے لبیک کہو. اے ایمان لانے والو, رسول جب پکارے فوراً لبیک کہو, فوراً جاؤ اس کی بارگاہ میں. رسول جب پکارے اس کی بارگاہ میں جاؤ. لما یحییکم, یہ تمہیں پکارتا ہے زندگی دینے کے لیے, موت دینے کے لیے نہیں پکارتا. اے ایمان لانے والو, تم مومن اسی وقت ہو جب رسول کے پکارنے پہ آ جاؤ. بھائی توجہ رہے, توجہ رہے. تم مومن اسی وقت ہو جب رسول کے پکارنے پر آ جاؤ. یعنی ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر رسول بلائے فوراً آ جاؤ. تو اگر کوئی رسول کے بلانے پہ نہ آئے تو اس کے تقوی پہ بات نہیں ہوگی, ایمان پہ بات ہوگی کہ مسلمان تھا بھی یا نہیں. میں تو آیتیں پڑھ رہا تھا اور دیکھو میں نے تمہیں بڑی زحمت دی اور میں چاہ رہا تھا کہ تمہیں آیات کے اس سیکوینس سے آشنا کر کے تم تک کوئی دلیل پہنچا دوں. تو اب رسول کرے وہ کرو, بتلاؤں گا کہ حد کیا ہے کرنے کی. رسول جو کہے اس پر لبیک کہو. یاد ہے کچھ؟ خدا کی قسم میری بات سننا, اب میں قرآن سے باہر ابھی نہیں جا رہا ہوں, تعریف پر ابھی آؤں گا. اے ایمان لانے والوں, رسول جب پکارے فوراً لبیک کہو, اس کی بارگاہ میں جاؤ. اور اسی قرآن نے, یہ سورہ انفال کی آیت تھی, اسی قرآن نے سورہ آل عمران میں جنگ احد کا منظر کھینچتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا وَإِذْ تُسْعِدُونَ, میں اگر کہوں نا تو تمہاری پیشانیوں پہ شکن آ جائے گی, تمہیں برا لگے گا. لیکن چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے تو ذرا آرام سے سننا اور پوری توجہ سے غور کرنا. وہ جنگ احد, وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے. میں نے نہیں کہا, خدا کی قسم قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن ہے. اور قرآن میں یہ ایک بات ذرا یہ جملہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن اگر کسی مقام پر ڈھیل دے دے تو دوسرے مقام پر بخیے ادھیڑ دیتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن کہیں مروت کرتا ہے, کہیں مروت نہیں کرتا. یعنی یہ میرا میسج ہے. وَإِذْ تُسْعِدُونَ, اس وقت کو یاد کرو جب تم کوہ احد کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے اور چڑھ رہے تھے. آگے کا جملہ سنو گے, اللہ بول رہا ہے جو انسانوں کا خالق ہے, وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے. بھائی کوئی کمنٹیٹر تو نہیں تھا نا اس وقت,
اللہ ہی کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ کہے کہ تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کے ولا تلون علی احد، داہنے بائیں آگے پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے، بھاگے چلے جا رہے تھے۔ والرسولو، سننا بھائی سننا، سورہ انفال کی آیت ذہن میں ہے کہ جب رسول پکارے فوراً لبیک کو جب تم مومن ہو۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول میدان احد میں تمہارے پیچھے سے آواز دے رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، واپس آؤ۔ اگر یہ قرآن مجید نہ ہوتا تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس آیت مبارکہ کو ہدیہ کیوں کرتا؟ تو رسول پکار رہے تھے کہ آؤ، بھائی ہے تو یہ، رسول پکار رہے تھے کہ آؤ، اور سورہ انفال کی آیت کہہ چکی تھی کہ اگر رسول کے پکارنے پہ نہ آئے تو مومن نہیں ہو۔ آیت کو آیت سے جوڑ لو، لیکن میں روکوں گا نہیں، میں تو ایک سوال کروں گا، نفسیات کا سوال، کہ بھائی رسول کی آواز اگر نہیں پہنچ رہی تھی تو رسول نے پکارا کیوں؟ اور اگر پہنچ رہی تھی تو انہوں نے سنا کیوں نہیں؟ بھائی دونوں باتیں ہیں۔ تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ رسول پکارے اور آواز نہ پہنچے، لیکن رسول سے باطل کام کے سرزد ہونے کا امکان نہیں ہے، ٹھیک؟ پھر کیوں گئے؟ اور اگر سنو گے، اب دیکھو اب آیا ہوں میں تاریخ اسلام پر، اور بہت زیادہ تمہیں روکوں گا نہیں، اب قرآن مجید سے تاریخ کی طرف آ گیا تو پھر یہ واقعات سنتے جاؤ، میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا، لیکن جب آ گیا ہوں تو یہ جملہ سن کے جاؤ۔ یہ جنگ احد، اچھا بھائی اجازت دیتے ہو تھوڑی دیر کے لیے کہ میں اس طریقے سے بات کروں جس طریقے سے جی چاہ رہا ہے؟ دیکھو یہ جو احد ہے اسے جا کے دیکھنا، اللہ تمہیں حج کی توفیق دے، عمرے کی توفیق دے، جا کے دیکھنا۔ حضرت حمزہ کی قبر مطہر کی بیک کے اوپر وہ پہاڑی درہ آج تک موجود ہے جس سے مشرکین نے حملہ کیا تھا۔ ذرا سچویشن کو سمجھنا، اگر صورتحال سمجھ گئے نا تو پھر لطف گفتگو ہے۔ وہ درہ آج تک موجود ہے، اسے جا کے دیکھنا، پھر سچویشن سمجھنا۔ جب پیغمبر میدان میں آئے تو آپ نے 50 افراد اپنی فوج کے اس درے پہ بٹھا دیے کہ خطرہ تھا کہ مشرکین ادھر سے گھوم کے آئیں گے، حملہ کر دیں گے۔ کہنے لگے رسول کہ خبردار، زمین و آسمان ٹل جائیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ زمین و آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ وہ 50 افراد وہاں بیٹھے رہے، آمنے سامنے مسلمان و مشرکین ہیں۔ مسلمان نے حملہ کیا، مشرک گھبرایا، مشرک کو شکست ہو گئی۔ اوپر سے پہاڑ سے وہ 50 افراد دیکھ رہے ہیں۔ میں دیکھنا خدا کی قسم، میں واقعات نہیں بیان کیا کرتا، لیکن جی چاہتا ہے کہ یہ واقعہ تمہیں ہدیہ کر جاؤں، جی چاہتا ہے۔ اور حوالہ بھی سن لو، مورخ طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، مورخ ابن اسیر نے اپنی تاریخ کامل میں لکھا ہے، اور میں کیا حوالے دوں، یہ 2 بڑی مشہور تاریخی کتابیں ہیں۔ وہ 50 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ جب مسلمان جنگ جیت گئے اور مسلمانوں نے مشرکین کا مال غنیمت لوٹنا شروع کیا تو وہ جو بیٹھے تھے نا درے پر، وہ کہنے لگے اب تو ہم نے جنگ جیت لی، تو اب یہاں رکنے کی ضرورت کیا ہے، چلو اب ہم بھی مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو جائیں۔ مزاج سمجھ میں آ گیا کہ جنگ میں کیوں آئے تھے۔ بہت سیدھی بہت صاف باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت درج کر رہا ہوں، مزاج سمجھ میں آ گیا نا۔ چلو مسلمان تو جیت گئے، مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو اب ہم بھی شریک ہو جائیں۔ 50 میں سے 2 نے کہا کہ نبی یہ کہہ کے گئے تھے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں، اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اور 48 افراد کہنے لگے کہ اب تو ہم نے جیت لیا، اب ضرورت کیا رکنے کی، وہ چلے گئے۔ اب 2 رہ گئے نا درے پر۔ مشرکین نے دیکھا درہ خالی ہے، وہ گھوم کے آئے، انہوں نے حملہ کیا، ان دونوں مسلمانوں کو شہید کیا اور پیچھے سے حملہ کر کے رسول کی فوج کو تباہ کر دیا۔ اور جب تباہ کیا اس وقت مسلمان فوج پہاڑوں کی طرف گئی۔ سمجھ لیا تم نے؟ بھائی رسول نے کہا تھا 50 افراد سے کہ نہ ہٹنا، ان میں سے 2 نے عمل کیا، 48 چلے گئے۔ کتنے فیصد نے عمل کیا؟ 2%، 98% چلے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان کیا تھا تو سب نے کیوں نہ مان لیا؟ بھائی 98% کا حشر تو ہم جنگ احد میں دیکھ چکے۔
سمجھ رہے ہو بات کو؟ 98% کا حج تو ہم جنگ احد میں دیکھ چکے. تو اب مجھے جملہ کہنے دو. رسول نے کہا تھا نہ ہٹنا, رسول نے کہا تھا نہ ہٹنا. مسلمان اپنے قیاس پہ ہٹ گیا تو قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ جب بھی حکم رسول کے مقابلے میں اپنے قیاس پہ عمل کرو گے جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے. ہے تو یہ حدیث کے مقابلے پہ قیاس, سن رہے ہو نا؟ اچھا, اب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگا. بھائی یہاں کے لیے تو زحمت دی تھی. اور جب گھمسان کا رن ہوا ہے, جب گھمسان کا رن ہوا ہے تو اس وقت اکیلا ایک تھا جو رسول کے ناقے کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا اور رسول کی حفاظت کر رہا تھا. اس وقت جلال کے عالم میں رسول نے کہا یا علی, بس جیسا سوال ویسا جواب, یا علی تو بھی کیوں نہ بھاگ گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کی پیروی کرتا ہوں, اگر آپ بھاگتے تو میں بھی بھاگتا. بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. یہ واقعہ سمجھ رہے ہو نا؟ سیاسی صورتحال جنگ احد کی کیا ہے؟ سیاسی صورتحال. بھائی رکے رہنا. اس وقت جب علی اکیلے حفاظت کر رہے تھے, ایک مشرک نے ایک بڑا پتھر اٹھایا, میدان احد سے, پتھروں کا میدان تھا, چھوٹی چھوٹی چٹانیں بکھری ہوئی تھی, اور اٹھا کے میرے نبی کے روح انور کی طرف پھینکا. تاریخ ہے, تاریخ. اب اکیلا علی ہے, کہاں تک حفاظت کرے؟ وہ تو طواف کر رہے ہیں ناقے کا. وہ پتھر آ کے لگا چہرے مبارک رسول پر, اور اس جنگ میں میرے نبی کے 2 دندانہائے مبارک شہید ہوئے. بڑا پتھر تھا, پورے پریشر سے پھینکا گیا تھا. پیغمبر اکرم ناقے سے زمین پہ آئے, اس ناقے کے پیچھے گڈھا تھا, نبی اس گڈھے میں گئے, بڑا گڈھا تھا, اس گڈھے میں چلے گئے. یعنی اب میدان میں نبی نہیں ہے. جب میدان میں نبی نہ رہے اور مسلمانوں کو ناقہ خالی نظر آیا تو ایک مرتبہ ابلیس نے آواز دی ان محمدن قد قتل اذهبوا, محمد قتل ہو گئے جاؤ. محمد قتل ہو گئے جاؤ. رکے رہنا خدا کی قسم. تھوڑی دیر کے لیے میرا نبی گڈھے کی غیبت میں گیا ہے, ابلیس نے اعلان کر دیا دنیا سے چلے گئے. تھوڑی دیر کے لیے نبی یعنی ہادی کہہ لو غیبت میں گیا, ابلیس نے اعلان کر دیا مر گئے. ابلیسیت سمجھ میں آئی کہ ہادی اگر غیبت میں چلا جائے تو ابلیسیت اس کی موت کا اعلان کر دیتی ہے. یا علی اب تم کیا کرو گے؟ بھائی توجہ رہے. ایک مرتبہ علی نے ناقے کو خالی دے گا, بے اختیار جت لگائی گڈھے میں گئے. بھائی توجہ رکھنا خدا کی قسم. ابلیس کہہ چکا ہے محمد مر گئے جاؤ, علی گڈھے میں گئے. جانے کے بعد ایک ہاتھ میں تلوار ہے, جانے کے بعد ایک ہاتھ سے نبی کو اٹھایا, نبی کو اٹھانے کے بعد کندھے پہ رکھا, کندھے پہ رکھنے کے بعد جست ماری, احد کے میدان میں آئے. ایک ہاتھ میں تلوار ہے, ایک ہاتھ سے اٹھایا, کہا لشکر والو میرا نبی مرا نہیں ہے, زندہ ہے. نہیں بھائی سننا, میں تو تمہیں جملہ ہدیہ کروں گا اور پھر واپس جاؤں گا. ایک ہاتھ میں تو تلوار ہے نا علی کے, دوسرے ہاتھ سے علی نے نبی کو بلند کیا اور کہا لشکر والو میرا نبی مرا نہیں ہے, زندہ ہے. تو علی نے احد کے میدان میں ہاتھوں پہ بلند کر کے نبی کی رسالت کا تعارف کرایا. یا رسول اللہ آپ انعام کیا دیں گے؟ کہا بھائی اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک ہاتھوں پہ بلند کر کے اس کی مولائیت کا تعارف نہ کروا دوں. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی. اچھا اب سننا, اب سلسلہ گفتگو طویل نہیں ہے, لیکن جہاں لے آیا ہوں یہ منزل تو معین تھی نا. ابلیس نے کیا کہا؟ ان محمدن قد قتل اذهبوا.
بس جنگ احد میں 2 جملے ملتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں، وہ بھی مورخ طبری لکھے ہیں، مورخ طبری نے، وہ بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں ہدیہ کروں، پھر تمہارے سلسلہ فکر کو آگے لے جاؤں گا۔ پوچھا گیا کہ بھائی آپ بھاگے کیوں؟ اسی میدان میں جب رسول گڈھے میں ہے اور علی ابھی گڈھے میں کودے نہیں ہیں، کسی سے پوچھا آپ بھاگے کیوں؟ کہا جب رسول ہی نہ رہے تو لڑ کے کیا کریں، اور علی لڑ رہے تھے، کہا یا علی تم کیوں نہیں جاتے؟ کہا جب رسول ہی نہ رہا تو جی کے کیا کریں۔ یہ دیکھو اتباع اور عدم اتباع کا فرق ہے۔ اب یہاں رکنا نہیں چاہ رہا ہوں میں تو سرسری گزر رہا ہوں یہاں سے۔ اتباع اور عدم اتباع کا فرق ہے۔ محمد قتل ہو گئے جا، کس نے کہا؟ ابلیس نے۔ والرسول یدعوکم، میں زندہ ہوں آؤ، کس نے کہا؟ رسول نے، میں زندہ ہوں آؤ۔ بھول گئے آیت؟ ابھی تو پڑھ کے گیا ہوں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف جا رہے تھے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں پکار رہا تھا میں زندہ ہوں آؤ۔ تو قرآن نے کہا، رسول کہہ رہا تھا آؤ، اور تاریخ نے کہا، ابلیس کہہ رہا تھا جاؤ۔ بات مکمل ہو گئی اور اب اس سے زیادہ گفتگو آگے نہیں جائے گی۔ رسول نے کہا آؤ، ابلیس نے کہا جاؤ۔ اب اتباع رسول تو یہیں کھل کے آ گیا نا۔ کھل کے آ گیا نا۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں اور کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ بھائی دیکھو اب میں بول رہا ہوں، اگر مولانا ادیب الپاکستانی کھڑے ہو جائیں اور یدی اسی مائکرو فون سے بولنا شروع کر دیں تو دونوں آوازیں تم سنو گے یا نہیں؟ اب وہ آوازیں مل جائیں، گڈمڈ ہو جائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن آواز تو سنو گے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جگہ ایک ہے، مائکرو فون ایک ہے، وقت ایک ہے، سچویشن ایک ہے، تو دونوں آوازیں سنو گے۔ ٹھیک؟ اب ایک میدان میں، ایک سچویشن میں، ایک صورتحال میں 2 آوازیں بلند ہوئیں۔ رسول نے کہا آؤ، ابلیس نے کہا جاؤ۔ اب میں آج تک سوچ رہا ہوں کہ رسول کی آواز تم نے کیوں نہیں سنی؟ بھئی یہ ہوا کیا؟ بھئی رسول کہہ رہا ہے آؤ، رسول کہہ رہا آؤ، ابلیس کہہ رہا جاؤ۔ جگہ ایک، وقت ایک، میدان ایک، دونوں آوازیں تمہارے کان تک پہنچ رہی ہیں، تو تم نے وہ سن لی، یہ کیوں نہ سنی؟ تو بات کل اتنی ہے کہ جو انسان جس لب و لہجے سے مانوس ہوگا اسی آواز کو سنے گا۔ جو ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں؟ جو محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں؟ پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک؟ یہ جملہ یاد رکھو گے نا بھائی؟ یہ جملہ میں بچوں کے لیے دہرا رہا ہوں کہ بھائی جو جس لہجے سے مانوس ہوگا، جسے جو لہجہ پیارا لگتا ہوگا اس لہجے کو سنے گا، دوسرے کو نظر انداز کر دے گا۔ بھائی یہی ہے نا؟ تو جو لہجہ ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں؟ اور جو لہجہ محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں؟ سمجھ گئے نا؟ تو اب جملہ سننا، اس سے زیادہ آج زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن یہ جملہ تمہیں خصوصیت کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں، اور یہ جملہ قیامت تک کے لیے قول فیصل ہے، فیصلہ ہے خدا کی قسم۔ پھر جب جیتی میرے نبی نے، مال غنیمت مسلمانوں نے جمع کیا، وہ فوجیں شکست کھا کے بھاگ گئی مشرکین کی، میرا نبی فاتح مدینے کے اندر داخل ہوا اور 3 دن فتح کو گزر گئے۔ ظہر کی نماز کے بعد میرا نبی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں وہ لوگ جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ تم جا رہے تھے پہاڑوں کی طرف، وہ واپس آئے، ظہر کی نماز میں واپس آئے۔ بھائی سننا اب یہ جملہ برداشت کرو گے؟ واپس آئے اور ترتیب کے ساتھ واپس آئے۔ تاریخ میں اٹھا کے دیکھنا، مورخ طبری میرے گھر کا مورخ نہیں ہے، ابن اسیر میرے گھر کا مورخ نہیں ہے، جاؤ دیکھو تاریخ میں الفاظ کیا آئے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ رسول نماز ظہر کے بعد تشریف فرمائے، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام۔ سننا بھائی سننا، اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا، فقط 5 یا 7 دقیقے تمہارے لینے ہیں، لیکن یہ جملہ سن لو۔ رسول نے جواب سلام دیا، کہا بھائی سننا، کہاں چلے گئے تھے؟ اب یہ جملہ تاریخ کا نہیں سیرت کا ہے، اور تمہارے
لطف سماعت کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، یہ تاریخ میں نہیں ہے، یہ سیرت میں ہے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جب گھمسان کا رن پڑا تو ہم پناہ لینے کے لیے پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف چلے گئے۔ کہا وہاں گئے جہاں تم سے پہلے نوح کا بیٹا پناہ لے چکا تھا۔ تاریخ میں نہیں، سیرت میں ہے۔ کہا یا رسول اللہ گھمسان کا رن تھا۔ کہا لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ آؤ۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ آواز نہیں سنی۔ کہا پھر تم گئے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میدان میں آواز بلند تھی۔ رک جاؤ، زیادہ وقت نہیں ہے، اور یہاں تمہارے اس 1 گھنٹے کے انتظار کو کارآمد بنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک جملہ اور کہا ہے رسول نے، ایک جملہ اور کہا بھائی پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف گئے تھے، سیرت، تو یہ واپسی میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ بہت دور نکل گئے تھے۔ سیرت ہے، سیرت، آن ریکارڈ یہ جملے موجود ہیں۔ کہا لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، آؤ۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ آواز تو نہیں سنی۔ کہا پھر تم نے کیا سنا؟ کہا کہ رسول محمد مر گئے، جاؤ۔ کہا یہ سنی؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ سنی۔ کہا یہ ابلیس پکار رہا تھا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا لیکن یہ ماحصل ہے پورے 1 گھنٹے کی تقریر کا۔ ابلیس پکار رہا تھا کہ محمد مر گئے، جاؤ۔ رسول نے کہا ابلیس پکار رہا تھا۔ کہنے لگے ہاتھوں کو جوڑ کر، اچھے امتی تھے نا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ آواز جبریل کی آواز ہے۔ یعنی عجیب جملہ ہے یا نہیں؟ اب میں تمہیں جملہ ہدیہ کروں گا۔ رسول نے کہا وہ آواز ابلیس کی تھی، سننے والے نے سمجھا کہ یہ آواز جبریل کی ہے۔ جسے جبریل اور ابلیس میں تمیز نہ ہو، ہادی اسے بناؤ گے؟ میں نے زحمت دی، اب تمہارے فہم و فکر پر گفتگو کو حوالے کر رہا ہوں، لیکن جملہ یاد رکھنا، اور یہ جملہ اگر تم تک پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے۔ رسول نے کہا، بس اب ظاہر ہے کہ مصاحب کے 5 جملے تو میں کہوں گا نا، لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ اور اس جملے کی قیمت کو سمجھنا۔ رسول نے کہا آؤ، اور نہیں آئے۔ حسین نے کہا جاؤ، نہیں گئے۔ یہ فرق یاد رکھو گے نا، خدا کی قسم بچوں کو، ذی شعور بچوں کو، نوجوانوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا آؤ اور نہیں آئے، میرے حسین نے کہا جاؤ اور نہیں گئے۔ جبھی تو دوبارہ چراغ جلا کے حسین نے کہا تھا کہ نہ میرے باپ کو ایسے ساتھی ملے نہ میرے نانا کو ایسے ساتھی ملے۔ بھئی دیکھو، میں جس مرحلے پر آ گیا ہوں اس مرحلے پر کوئی طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب جماعت الثانی کی پہلی رات آج شب میں ہوگی، شاید کیا بلکہ یقیناً آج شاید جماعت الاولیٰ کی 30 تھی، ٹھیک ہے؟ تو کل جناب سیدہ کے سلسلے میں بھی کچھ تذکرہ کروں گا۔ آج اپنے سننے والوں کو اس مرحلے تک لے نہیں جانا چاہ رہا ہوں، نہ معلوم کیوں، اس کے بعد رجب ہے، نہ معلوم کیوں میرے ذہن میں امام زمانہ کا ایک جملہ آ گیا کربلا کے سلسلے میں، السلام علی الطارحین عن الاوطان، سلام ہو ان لوگوں پر جنہیں زبردستی ان کے وطن سے نکال دیا گیا۔ کیا عجیب و غریب جملہ ہے۔ سلام ہو ان لوگوں پر جنہیں زبردستی ان کے وطن سے نکال دیا گیا۔ کوئی اپنے وطن سے اپنی مرضی سے نکلنا نہیں چاہتا، فکر معاش لے جائے، کوئی اور چیز لے جائے، لیکن انسان کے ذہن میں وطن رہتا ہے۔ وہ پہ توجہ رہے، وہ جو مدینے میں پیدا ہوا، وہ جو مدینے میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیلا، وہ جو اپنے نانا کی قبر کا مجاور تھا، اس سے 28 رجب کو وطن چھوٹ رہا ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ میں نے نشریاتی وسیلے سے ایک روایت بیان کی تھی اور میرا جی چاہتا ہے کہ وہ روایت سنو اور تقریر تمام ہو جائے۔ عروہ ابن مسعود غفاری پیغمبر اکرم کے ایک صحابی ہیں۔ علم رجال کی کتابوں میں تمہیں ان کا تذکرہ ملے گا۔ 28 رجب کو حسین کی روانگی ہے نا مدینے سے کربلا کی طرف، 28 کی رات یعنی دن آنے سے پہلے والی رات، حسین پوری رات ماں کی قبر مطہر پر، نانا کی قبر مطہر پر اور بھائی کی قبر مطہر پر رہے۔ لیکن شہزادی زینب کیا کرتی رہی رات میں؟ سنو گے؟ عروہ ابن مسعود غفاری کا گھر اور شہزادی زینب کے گھر کی دیوار ایک تھی۔ عروہ اتنے بہرے تھے کہ کانا لا یسمع الرعد، بادلوں کے گھڑگھڑانے کی آواز ان کے کان میں نہیں آتی تھی۔ دیکھ لیا نا تم نے؟ 28 کی رات میں آدھی رات کے قریب وہ سو رہے تھے، ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں تو بادلوں کے گھڑگھڑانے کی آواز بھی نہیں سنتا، یہ کن بیویوں کے رونے کی آوازیں میرے کان میں آ رہی۔ میں تو بادلوں کے کڑک کی آواز نہیں سنتا، یہ کن بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عروہ کی زوجہ رونے لگی، کہا عروہ نہیں سمجھے، یہ محمد کی نواسیاں رو رہی ہیں، فاطمہ زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ حسین نے پوری رات گزاری اپنے بزرگوں کی قبروں پر اور بیویوں نے پوری رات گزاری گھر میں گریہ کر کے۔ دن تالے ہوا، بس آخری جملے سنو، تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں اور 60 دقیقہ مکمل ہونے میں کل 1.5 منٹ ہیں، گھنٹہ مکمل ہونے میں۔ زحمت نہیں دوں گا، لیکن جب یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو جملہ سنتے جاؤ۔ رات گزری، صبح ہوئی۔ عبداللہ ابن سنان راوی ہے اس واقعے کا کہ مضافات مدینہ کا ایک دکاندار وہ سامان لینے کے لیے، مضافات مدینہ یعنی شہر کے باہر، جیسے تمہارے چکوار شہر کے داہنے بائیں آگے پیچھے گاؤں ہے نا، اس طریقے سے مدینے کے باہر کسی گاؤں کا ایک دکاندار وہ سامان تجارت لینے کے لیے مدینے آیا، اور ظاہر ہے کہ ہر مہینے ہر ہفتے آیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے، بھئی عجیب جملے ہیں اور انہی پر میں اپنی تقریر کو تمام کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنی مرتبہ مدینے آیا اور گیا کہ میں مدینے والوں کے مزاج کو پہچان گیا۔ بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، سفید لباس پہنتے ہیں، لباس پہ خوشبو لگاتے ہیں، جب ملتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں مسکرا کے سلام کرتے ہیں، جواب سلام دیتے ہیں تو مسکرا کے جواب سلام دیتے ہیں۔ یہ ہے کریکٹر مدینے والوں کا۔ وہ کہتا ہے جب میں 28 رجب کو مدینے میں داخل ہوا اور اب جو مدینے والوں پر نگاہ پڑی تو بال بکھرے ہوئے تھے، گریبان کھلا ہوا تھا، سروں پہ مٹی تھی۔ میں نے کہا کہ مدینے والوں یہ آج کیا حادثہ ہو گیا کہ تمہارے چہرے غمناک ہیں؟ کوئی بوڑھا رو کے بولا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو اجنبی ہے، اس شہر کا رہنے والا نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں میں اس شہر کا رہنے والا نہیں ہوں۔ کہا کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ کہا پھر تم یہ رو کیوں رہے ہو؟ تو بوڑھا ہچکیاں لے لے کے رونے لگا اور کہنے لگا ہمارے رونے کا سبب یہ ہے کہ محمد کا نواسا آج محمد کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ آج میرے نبی کا نواسا نبی کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ وہ پوچھتا کہ بنی ہاشم کا محلہ کون سا ہے اور حسین کس محلے میں رہتے ہیں، اس گلی میں داخل ہوا جس میں حسین کا گھر تھا۔ اب ساری رپورٹنگ اس دکاندار کی ہے۔ زحمت نہیں دوں گا، تم رو چکے، میری مجلس تمام ہو گئی، زحمت نہیں دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں گلی کے کونے پہ کھڑا تھا کہ اتنے میں ایک لمبے قد کا جوان نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے گلی کے دونوں سروں پہ قناتیں باندھ دی۔ قناتیں باندھنے کے بعد اس نے باہر ایک کرسی لا کر رکھی۔ میں نے کسی گزرنے والے سے پوچھا یہ ہے کون؟ کہا یہ حسین کا قوت بازو ابو الفضل عباس ہے۔ اتنے میں وہ کہتا ہے کہ حسین برآمد ہوئے، کرسی پر تشریف فرما ہوئے، اور حسین کے داہنے بائیں 2 جوان تھے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے تھے، قمری الوجوہ۔ ایک داہنے کھڑا ہوا، ایک بائیں کھڑا ہوا۔ میں نے کسی گزرنے والے سے پوچھا
کہ میں حسین کو پہچانتا ہوں. ابو الفضل عباس کا تعارف ہو گیا. وہ جو حسین کے پیچھے داہنی طرف ہے وہ کون ہے؟ کہا حسین کا بیٹا علی اکبر. کہا وہ جو علی اکبر جیسا حسین کے پیچھے بائیں طرف کھڑا ہے وہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کے بڑے بھائی حسن کا بیٹا قاسم ہے. بس تم رو چکے, تم گریہ کر چکے. واقعہ بڑا مفصل ہے, کبھی پھر صحیح میں تو آخری جملے عرض کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں قنات کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور صورتحال کو دیکھ رہا تھا. ناقے آئے, خیمے بار ہوئے, ناقے بڑھ گئے. پھر ناقے آئے, بوریاں غلے کی بار ہوئیں, وہ ناقے آگے بڑھ گئے. پھر ناقے آئے, ان پہ مشکیزیں بار ہوئے, وہ آگے بڑھ گئے. پھر میں نے دیکھا کہ ایک ناقہ آیا, ایک بی بی سیاہ لباس میں دولت سرا سے باہر آئی. اس کا قریبی عزیز اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد بی بی کا شانہ تھاما, ناقے میں سوار کرایا. وہ ناقہ آگے بڑھ گیا. بیویاں سوار ہوتی رہیں, ان کے رشتہ دار سوار کراتے رہے, ناقے آگے بڑھتے رہے. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین کے گھر کا دروازہ دونوں پٹ کھل گیا اور 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک بیوی باہر آئی. حسین نے دیکھا, گھبرا کے کھڑے ہو گئے. آواز دی, بھیا عباس بہن کو سوار کراؤ. اجرکم اللہ. آخری جملہ سنو, تم نے گریہ کیا, تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. یہ راوی کی رپورٹنگ ہے نا, پر رپورٹنگ سنو. اب ہم دامن مغرب سے متصل ہو گئے, اب ہم گفتگو کو تمام کر رہے ہیں, لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عباس دوڑے اس بی بی کی طرف. حسین نے کہا تھا نا, حسین گھبرا کے کرسی سے کھڑے ہوئے, کہنے لگے بھائی عباس بہن کو سوار کراؤ. عباس دوڑے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا عباس دوڑے. پھر کہا اکبر, قاسم جاؤ پھوپھی کو سوار کراؤ. دونوں بچے دوڑے اور اب میری نگاہ نے دیکھا کہ خود حسین بھی چلے. اور وہ بی بی آخری جملہ ہے تقریر کا, اس شان سے ناقے پہ سوار ہوئی کہ عباس نے اپنے زانوؤں کو خم کیا تاکہ بی بی پاؤں رکھ کے سوار ہو جائے. عباس نے اپنے زانوؤں کو خم کیا, اکبر نے پردہ محفل اٹھایا, قاسم نے نالین سنبھالی, حسین نے شہزادی کا بازو تھاما, سوار کرایا. اس شان سے علی کی بیٹی زینب 28 رجب کو سوار ہوئی تھی اور وہ 11 محرم ہے. نہ ناقے ہیں, نہ کجاوے ہیں, نہ محملیں ہیں, نہ ہماریاں ہیں. البتہ رسی لائی گئی جس میں بی بی کا شانہ باندھا گیا, اور بی بی جب سوار ہو رہی تھی تو عباس کے لاشے کو دیکھ کے کہہ رہی تھی بھیا عباس تو نے سوار کرایا تھا, آج 11 محرم کو کوئی سوار کرا نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما, پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما, ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما, ملت اسلامیہ کو متحد فرما, تعجیل فرما دور.